السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آپ نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ ہمارے بہت سارے امتحانی پرچہ جات میں کچھ مخصوص قسم کی ایم سی کیوز شامل کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ اس مزاح نگار کا کلمی نام پطرس ہے۔ اس کا مقصد مزاح نگار جو ہیں ان کا نام کچھ اور ہے اور تحریروں میں کوئی نام اور ہے۔ دوسرا دیکھیے کہ غالب اردو کے اس مشہور شاعر کا تخلص ہے۔ دیکھیے نام کے علاوہ بھی ایک اور نام سے ہمارا واسطہ پڑ رہا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری مثال دیکھیے کہ ابن انشا کا اصل نام یہ ہے۔ چوتھا دیکھیے کہ حکیم الامت اس شاعر کا لقب ہے۔ اب آپ یہاں پر غور کر سکتے ہیں کہ ہم نے کچھ ورڈز کو انڈرلائن کیا ہوا ہے: قلمی نام، تخلص، اصل نام اور لقب یا خطاب۔ تو یہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے عزیز طلباء و طالبات کہ ادبی دنیا میں یہ بڑی عام سی بات ہے، ایک بہت ہی معروف طریقہ کار ہے کہ بہت سارے مصنفین اور شعراء کرام تحریروں میں اپنا اصل نام استعمال نہیں کرتے۔ تو وہ نام کیا کہلاتا ہے؟ کلمی نام کیا ہوتا ہے؟ تخلص کیا ہوتا ہے؟ اور اس حوالے سے اگر کسی شاعر یا مصنف کا لقب یا خطاب ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور ہمارے امتحانات میں یہ معلومات کے حوالے سے کس طرح کی ایم سی کیوز بنتی ہے، یہی ہے آج کے ہمارے اس ویڈیو لیکچر کا موضوع۔ میں ہوں محمد رئیس اور آپ دیکھ رہے ہیں کراچی انٹرمیڈیٹ بورڈ کے اسٹوڈنٹس کی اردو کے حوالے سے تیاری میں معاون و مددگار چینل درسی اردو۔ دیکھیے اس وقت آپ کے پاس ایک اسکرین پر ایک چھوٹا سا چارٹ موجود ہے۔ اس کی مدد سے ہم سمجھتے ہیں کہ اصل نام کیا ہوتا ہے، تخلص، کلمی نام کسے کہتے ہیں، لقب اور خطاب کیا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے جسے آپ یا میں جتنے لوگ بھی دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ ان سب کو ان کے والدین ایک نام دیتے ہیں اور یہ نام ان کا اصل نام ہوتا ہے۔ اس حوالے سے دیکھیے ہمارے پاس ایک مثال موجود ہے، مرزا اسد اللہ بیگ خاں۔ ان کا اصل نام دیکھیے لکھا ہوا ہے مرزا اسد اللہ بیگ خاں، لیکن یہی جب ادبی دنیا میں قدم رکھتے ہیں اور شاعری ان کا بنیادی حوالہ بنتی ہے تو یہ اپنے نام کے ساتھ ایک اور لفظ کا اضافہ کر لیتے ہیں اور وہ ہے غالب۔ اور پھر وہ شاعری میں اپنی غزلوں کے آخری اشعار میں بجائے اس کے کہ اپنا اصل نام لکھیں وہ غالب کا استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ نام جو کوئی بھی مصنف، کوئی بھی شاعر اپنی تحریروں میں، اپنی شاعری میں استعمال کرتا ہے، یاد رکھیے کہ وہ ہمارے پاس کہلاتا ہے قلمی نام۔ اب یہ قلمی نام کہلاتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ قلمی نام کے حوالے سے جو اہم بات ہے کہ اگر قلمی نام کوئی شاعر اپناتا ہے، وہ اپنے نام میں کسی لفظ کا اضافہ کرتا ہے اور وہ شاعر ہیں، تو وہ نام ہمارے پاس یاد رکھیے گا کہ وہ صرف قلمی نام نہیں کہلاتا بلکہ وہ ہمارے پاس تخلص کہلاتا ہے۔ یعنی یاد رکھیے کہ اگر کسی شاعر نے اپنے نام میں کسی لفظ کا اضافہ کیا اور اس لفظ کو وہ اپنی شاعری میں استعمال کرتا ہے، وہ اس کی شناخت بن جاتا ہے، تو وہ قلمی نام تو ہے، لیکن وہ قلمی نام شاعر کے حوالے سے پھر تخلص کہلاتا ہے۔ لیکن اگر یہی کام یعنی یہی قلمی نام کسی نثر نگار نے لکھا ہے، مثال کے طور پر ہمارے پاس دوسری مثال ہے دھن پت رائے شری واستو۔ یہ معروف ہیں، ہمارے اردو ادب میں افسانہ نگاری میں ایک بڑا مقام رکھتے ہیں۔ منشی پریم چند اردو کا پہلا افسانہ نگار بھی انہیں سمجھا جاتا ہے۔ تو انہوں نے اپنا نام دھن پت رائے شری واستو کے بجائے جو اپنایا وہ تھا منشی پریم چند۔ اب دیکھیے نثر نگار تھے، انہوں نے ایک دوسرے لفظ کو اپنایا، ایک دوسرے نام کو اپنایا، یہ ان کا قلمی نام کہلائے گا، یہ ان کا قلمی نام ہے۔ لیکن اس نام کو ہم تخلص نہیں کہہ سکتے کیونکہ منشی پریم چند شاعر نہیں تھے۔ تو قلمی نام، تخلص بھی قلمی نام ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ قلمی نام اگر شاعر کے لیے ہوگا تو پھر اس کے لیے تخلص کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو مرزا اسد اللہ بیگ خاں ان کا قلمی نام غالب ہے، دھن پت رائے شری واستو ان کا قلمی نام منشی پریم چند ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ مرزا اسد اللہ بیگ خاں کے لیے جو ان کا قلمی نام غالب ہے وہ ہم مزید بہتر انداز سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کا تخلص ہے، کیونکہ مرزا اسد اللہ بیگ خاں شاعر ہیں۔ لیکن ہم منشی پریم چند جو قلمی نام ہے دھن پت رائے شری واستو کا، اسے ہم صرف قلمی نام ہی کہیں گے، اسے ہم تخلص
نہیں کہیں گے۔ اب ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ یہ تخلص کیا ہمیشہ کوئی نیا لفظ ہوتا ہے؟ تو عام طور پر جو شعراء کرام ہوتے ہیں جو اپنا تخلص اپناتے ہیں تو وہ کوئی الگ سا چھوٹا سا منفرد سا لفظ ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا غالب ایک چھوٹا سا لفظ ہے، مومن نظر آئے گا آپ کو، کہیں داغ نظر آئے گا، جگر نظر آئے گا، یہ تو سب چھوٹے چھوٹے الفاظ ہوتے ہیں، یہ ہمارے پاس تخلص کہلاتے ہیں۔ لیکن کچھ شعراء کرام اپنے نام میں کسی اور دوسرے لفظ کا اضافہ نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے نام ہی کا کوئی لفظ بطور تخلص استعمال کرتے ہیں۔ اور اس حوالے سے سب سے بڑی مثال تو ہمارے پاس شاعر مشرق علامہ اقبال کی ہیں کہ ان کا کوئی تخلص نہیں تھا، وہ اپنے نام ہی کا جو لفظ ہے اقبال، اسی کو تخلص کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جب بھی شعراء کرام کے حوالے سے ان کے قلمی نام یا ان کے تخلص کی بات ہوتی ہے تو ہم عام طور پر اس پر دیکھیں ایک علامت سی بنا دیتے ہیں، یہ آپ کو ایک چمچے کی شکل میں یا ایک ڈوئی کی شکل میں نظر آ رہی ہوگی، یہ علامت، اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ شاعر کا تخلص ہے۔ اب چاہے وہ کوئی نیا لفظ ہو، چاہے ان کا نام کا کوئی جز ہو، اور اس کو ہم ذرا نمایاں کرنے کے لیے اس علامت کو اس کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ لیکن یہ علامت نثر نگار جو ہوں گے ان کے جو قلمی نام ہوں گے ان پر نہیں لگائی جاتی، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ منشی پریم چند کے نام کے اوپر اس طرح کی کسی بھی قسم کی کوئی علامت استعمال نہیں کی گئی۔ تو امید ہے کہ اصل نام، قلمی نام اور تخلص واضح ہو گیا ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں لقب اور خطاب۔ تو دیکھیں سب سے پہلے لقب کی بات کرتے ہیں۔ تو ایک شخص ہے، اس کی شخصیت میں کچھ خوبیاں پائی جاتی ہیں، وہ کچھ اوصاف کا حامل ہے، اسی نسبت سے لوگ اسے کوئی ایک مخصوص نام سے پکارنا شروع کر دیتے ہیں جس میں اس کی شخصیت کا عکس نظر آتا ہے، یہ ہمارے پاس لقب کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی مثال لیجیے۔ اصل نام تو محمد علی جناح تھا، لیکن آپ کی قائدانہ صلاحیتیں، آپ کی بے مثل شخصیت کی بنیاد پر آپ کو قائد اعظم کہا گیا، تو یہ آپ کا لقب تھا۔ دوسری بات دیکھیے ہمارے پاس خطاب کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے خطاب بھی کسی شخصیت کو عطا کیا جاتا ہے، لیکن یہ خطاب عام افراد یا لوگ نہیں دیتے، یہ عام طور پر ریاست، حکومت کی سطح پر ہوتا ہے، ریاست کی سطح پر ہوتا ہے، یا کوئی تنظیم کسی کو کوئی نام سے اگر نوازتی ہے تو وہ ہمارے پاس خطاب کہلاتا ہے۔ اس حوالے سے آپ علامہ اقبال کی مثال لیجیے کہ انہیں سر کا خطاب دیا گیا، وہ لقب نہیں ہے، سر خطاب ہے، کیونکہ یہ اس وقت کی برطانوی حکومت نے انہیں عطا کیا تھا، تو سر خطاب ہوا۔ لیکن شاعر مشرق ہم انہیں کہتے ہیں، حکیم الامت ہم انہیں کہتے ہیں، یہ ان کے لقب ہیں جو ان کی شاعری کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے مختلف ممتاز شخصیات نے ان کو اس سے نوازا۔ تو امید ہے کہ اصل نام، تخلص، قلمی نام کی وضاحت ہو گئی ہوگی۔ اب ہم جائزہ لیں گے کہ ہماری فرسٹ ایئر کی جو نئی درسی کتاب ہے گلزار اردو، اس میں ان مصنفین کی ہم فہرست کو پڑھیں گے جن کے تخلص یا قلمی نام موجود ہیں اصل نام سے یقیناً مختلف ہیں، یا انہیں کسی لقب یا خطاب سے نوازا گیا ہے، کیونکہ یہ ہمارے امتحان کا لازمی جز ہے۔ ایم سی کیو جو پوچھی جاتی ہیں اس میں یہ سوالات بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں، اور شروع ہی میں نے آپ کو اس کی وضاحت کی تھی کہ مختلف قسم کے ایم سی کیوز تخلص، اصل نام، لقب اور خطاب کے حوالے سے کیسے آپ کو دی جا سکتی ہیں۔ اب دیکھیے ہم اگلے اپنے سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں۔ تو دیکھیے ہمارے پاس ایک اور ممتاز نثر نگار اور شاعر اور نقاد خواجہ الطاف حسین حانی۔ ان کا اصل نام تھا خواجہ الطاف حسین، لیکن شاعری میں انہوں نے اپنا ایک منفرد سا نام رکھا ہوا تھا، جو ان کا تخلص تھا وہ ہے حالی۔ تو حالی قلمی نام بھی ہے، لیکن کیونکہ یہ شاعر بھی تھے لہٰذا یہ حالی قلمی نام کے علاوہ اور کیا کہلائے گا؟ یہ کہلائے گا ہمارے پاس تخلص۔ دوسری بات یاد رکھیے گا کہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں کیونکہ تخلص ہے لہٰذا اس کے اوپر وہی علامت جو ہم تخلص پہ لگاتے ہیں وہ ہم نے یہاں پر لگائی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ یاد رکھیے گا کہ خواجہ الطاف حسین حالی کو جدید شاعری کا امام بھی کہا گیا، انہیں اردو کا لارڈ میکالے بھی کہا گیا، تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب دیکھیے بہت طرح سے آپ کو ایم سی کیوز دی جا سکتی ہیں، مثلا خواجہ الطاف حسین حالی، خواجہ الطاف حسین کا تخلص یہ تھا، اب آپ کو 4 تخلص دے دیتے ہیں، ان میں حالی بھی ہوگا، آپ نے حالی کا انتخاب کرنا ہوگا، یا پھر آپ کو اس طرح دیا جاتا ہے کہ حالی اس شاعر کا تخلص ہے، اب 4 شعراء کرام کے نام دے دیتے ہیں تو آپ نے لازماً خواجہ الطاف حسین کا نام منتخب کرنا ہوگا۔ یا یہ اس طرح سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ خواجہ الطاف حسین حالی کو اس لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اب آپ کو دیتے ہیں جدید شاعری کا امام یا اردو کا لارڈ میکالے، ان میں سے کوئی ایک دے دیتے ہیں،
تو یہ جو بنیادی باتیں اگر آپ کے ذہن میں ہوگی تو سوال کسی بھی انداز سے پوچھا جائے، MCQ کسی بھی انداز سے پوچھی جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کا جواب بہتر انداز سے دے سکیں گے۔ اب آئیے ہمارے پاس دوسری ایک اور شخصیت جو ہمارے نصاب میں شامل ہیں۔ ان کا اصل نام تو ہے سید علی حسن، معروف افسانہ نگار ہیں، ایک بہت ہی جداگانہ ان کا اسلوب ہے، بہت سادہ لیکن بہت متاثر کن۔ تو سید علی حسن ان کا نام، لیکن ادب کی دنیا میں یہ معروف ہیں خواجہ حسن نظامی کے نام سے، یہ ان کا کلمی نام ہے۔ تو اب آپ سے پوچھا جائے کہ خواجہ حسن نظامی کا اصل نام کیا تھا تو سید علی حسن۔ سید علی حسن کس کلمی نام سے لکھتے تھے؟ خواجہ حسن نظامی۔ اب دیکھیے کیونکہ نثر نگار تھے لہٰذا ان کا یہ نام کلمی نام کہلائے گا، تخلص نہیں کہلائے گا، اور نہ ہی ہم نے دیکھیے اس نام میں کہیں پر بھی کوئی علامت استعمال کی ہے تخلص والی۔ اب آئیے کہ ان کی تحریر، ان کے مضامین، ان کے افسانے، ان کی بنیاد پر انہیں مصور فطرت کے لقب سے نوازا گیا، یہ ان کا لقب ہے، یاد رکھیے گا۔ اگلی سلائڈ کی طرف چلتے ہیں تو دیکھیے ہمارے پاس ایک سندھی شاعری کے تراجم کے حوالے سے ایک مضمون موجود ہے، اور یہ لکھا ہوا ہے محمد الیاس خان یوسف زئی صاحب کا، اور شاعر بھی تھے آپ، اور شاعری میں آپ کا تخلص تھا عشقی۔ تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ عشقی کس کا تخلص ہے، تو آپ کو نام یاد ہونا چاہیے، یا یہ کہا جائے کہ محمد الیاس خان یوسف زئی کا تخلص کیا تھا تو آپ نے عشقی بتانا ہوگا۔ اس کے بعد ابھی آپ نے بات کی دھن پت رائے شری واستو، ان کا جو کلمی نام تھا منشی پریم چند، اور انہیں ایک لقب سے پکارا گیا قلم کا سپاہی۔ ان کی تحریروں میں بڑی مزاحمت اس وقت کے برطانوی راج کے خلاف پائی جاتی ہیں، اور اس حوالے سے انہیں بڑی سزاؤں کا، بڑی دھوس دھمکی کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ تو بہرحال لیکن وہ اپنے اس مشن سے، اپنے اس مقصد سے کبھی باز نہیں آئے، تو انہیں قلم کا سپاہی بھی کہا جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو اگلی شخصیت ہمارے پاس ہے، اصل نام ہے ان کا احمد شاہ عوان، لیکن ادبی دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں احمد ندیم قاسمی کے قلمی نام سے۔ نہ دیکھنے کہ احمد ندیم قاسمی نثر نگار بھی، افسانہ نگار بھی تھے، کالم نگار بھی تھے، اس کے ساتھ ساتھ شاعر بھی تھے۔ تو احمد ندیم قاسمی ان کا کلمی نام ہے، اور اس میں سے جو لفظ ندیم ہے یہ وہ تخلص کے طور پر اپنی شاعری میں استعمال کرتے تھے۔ دیکھیے ہم نے ندیم پر علامت لگائی ہوئی ہے تخلص والی۔ اب اس کے علاوہ ان کی انفرادیت کچھ اور القاب سے بھی ہیں، ان کی تحریر کی بنیاد پر انہیں کچھ اور القاب سے بھی نوازا گیا ہے۔ دیکھ لیجئے، انہیں اردو ادب کا منگلا ڈیم بھی کہا گیا، انہیں اردو کا دوسرا پریم چند بھی کہا گیا۔ اگلی شخصیت ہمارے پاس ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑے نابغہ روزگار تھے، کالم نگار، شاعر، نثر نگار، مزاح نگار، یعنی ادب کی مختلف جو اصناف ہیں ان پہ مہارت رکھنا، اور ان کی تحریر جس جگہ بھی انہوں نے قدم رکھا ان کی شناخت بالکل ہی منفرد جو ہے اہمیت کی حامل تھی، منفرد تھے۔ اب دیکھیں اس میں ان کا اصل نام تھا شیر محمد خان، لیکن ان کا کلمی نام تھا ابن انشا، جو اپنے مضامین، مزاحیہ مضامین میں، اپنے کالم میں، اپنی تحریروں میں استعمال کرتے تھے، اور اس میں جو لفظ انشا ہے وہ اپنی شاعری میں بطور تخلص بھی استعمال کرتے تھے۔ اگلی سلائڈ کی طرف چلتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا مرزا اسد اللہ بیگ خان اردو کے معروف ترین شعراء میں سے ایک، اصل نام یہ تھا، ان کا تخلص تھا غالب۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے بہت سارے القاب تھے، انہیں نجم الدولہ بھی کہا جاتا تھا، دبیر الملک، اردو کا باغی شاعر، نظام جنگ، مرزا نوشہ اور حیوان ظریف، یہ سب آپ نے یاد رکھنے ہیں، MCQs میں آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ اگلا آ جائیے ہمارے پاس ہے شاعر مشرق، مفکر پاکستان، محمد اقبال، جنہیں ہم علامہ اقبال بھی عام جو ہے معروف علامہ اقبال کے نام سے بھی ہیں۔ تو ان کا جو تخلص تھا وہ اقبال تھا۔ اب دیکھ لیجیے، اچھی طرح سے نوٹ کر لیجیے کہ انہوں نے اپنے تخلص کے لیے کوئی نیا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ اپنے نام ہی کا ایک جز بطور تخلص استعمال کیا۔ تو تخلص کوئی الگ چھوٹا مختصر سا لفظ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ شاعر کا جو نام ہے اس کا بھی کوئی ایک جز ہو سکتا ہے۔ اس میں ہم نے علامت بھی لگائی ہوئی ہے تخلص کی۔ اب اس کے بعد یاد رکھیے کہ انہیں بہت سارے القاب سے نوازا گیا، خطابات سے نوازا گیا، انہیں مفکر پاکستان بھی کہا گیا، مرشد سیاسی کہا گیا، شاعر مشرق، ترجمان اسلام، حکیم الامت، مجدد عصر، سر کا خطاب بھی دیا گیا، ترجمان حقیقت کا لقب بھی ان کو دیا گیا، اور امام العصر بھی اس
لقب سے بھی ان کو نوازا گیا۔ اس کے بعد دیکھیں اگلی شخصیت ہمارے پاس ہے، اصل نام ہے خواجہ عبدالحی، اور ادبی دنیا میں مشفق خواجہ کے نام سے معروف ہیں۔ آپ نثر نگار بھی تھے اور شاعر بھی تھے۔ تو مشفق خواجہ اتنا معروف نام ہے کہ اکثر خواجہ عبدالحی جو ان کا اصل نام تھا، بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہوں گے جو اس سے واقف نہیں ہوں گے۔ تو ان کا کلمی نام تھا مشفق خواجہ۔ اس کے بعد یہ یاد رکھیے گا کہ ان کے خطوط ہماری نئی جو درسی کتاب ہے گلزار اردو 11ویں جماعت کی، اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ اس میں مشفق خواجہ میں لفظ جو مشفق ہے یہ شاعری میں بطور تخلص بھی استعمال کرتے تھے۔ اس کے بعد اگلی شخصیت ہمارے پاس ہیں بہت معروف بہت مشہور شاعر شبیر حسن خان، اور یہ جو تخلص ان کی شناخت تھا وہ تھا جوش ملی آبادی کے نام سے لکھتے تھے، یہ ان کا قلمی نام ہے۔ اس میں لفظ جوش جو استعمال کرتے تھے وہ تخلص کے حصے سے استعمال کرتے تھے۔ شاعری میں تو یہ بہت زیادہ رواج رہا ہے کہ مختلف شعراء اپنے آبائی علاقوں سے اپنی نسبت ظاہر کرنے کے لیے اپنے آبائی علاقے ہی کا نام استعمال کرتے تھے۔ جیسے ملی آبادی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملی آباد سے تعلق رکھتے تھے، اکبر الہ آبادی، تو دیکھیے اس میں الہ آباد سے ان کا تعلق تھا، حفیظ جالندر سے ان کا تعلق تھا۔ تو شعراء کرام میں یہ بڑا ایک رواج سا رہا ہے، ایک بڑی روایت رہی ہے۔ اچھا، اب آپ کو شبیر حسن خان صاحب کو بہت سارے القابات سے بھی نوازا گیا، انہیں شاعر انقلاب بھی کہا گیا، انہیں شاعر شباب بھی کہا گیا، انہیں شاعر اعظم بھی کہا گیا۔ اس کے بعد دیکھیے ہمارے پاس اگلی شخصیت ہیں صادق حسین نقوی، ان کی ایک ربائی ہماری درسی کتاب میں شامل ہے۔ ان کا قلمی نام تھا صادق دہلوی، اسی نام سے معروف ہیں یہ۔ صادق حسین نقوی تو اتنا معروف نام نہیں ان کے حوالے سے، ان کا اصل نام بہرحال یہی تھا، صادق دہلوی کے نام سے مشہور و معروف ہیں۔ ان کا قلمی نام ہے، اس میں لفظ صادق و بطور تخلص استعمال کرتے ہیں۔ اگلی شخصیت ہے سید شوکت علی، ان کا لکھا ہوا ایک بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیارا سا ایک ملی نغمہ چاند میری زمین، یہ ہماری نئی درسی کتاب میں شامل ہے۔ تو اصل نام تھا ان کا سید شوکت علی، اور ساقی جاوید کے قلمی نام سے یہ لکھتے تھے، اور ساقی جاوید کا جو قلمی نام ہے اس میں لفظ ساقی و بطور تخلص استعمال کیا کرتے تھے۔ اس کا دیکھیے اگلی ہماری شخصیت ہے خواجہ میر، اصل نام تھا درد کے نام سے، میر درد کے نام سے یہ مشہور ہوئے، درد ان کا تخلص تھا۔ انہیں اردو صوفیانہ شاعری کا امام اس لقب سے بھی نوازا گیا، اور انہیں تصوف کا سرخیل بھی قرار دیا گیا، اس لقب سے بھی نوازا گیا۔ اس کے بعد آ جائیے ہمارے اردو شعراء میں ایک بہت بڑا نام، یعنی آپ اردو کے 3-4 اگر شعراء کرام کو اگر آپ الگ سے دیکھیں، اور سب سے اگر آپ کہیں کہ سب سے بڑے شعراء کون سے ہیں، ان میں سے جو 2-3 شعراء کا انتخاب ہوگا ان میں یقیناً ایک نام میر تقی میر کا بھی ہوگا۔ تو ان کا اصل نام تھا میر محمد تقی، انہوں نے اپنے نام ہی کے جز کو یعنی میر کو اپنے تخلص کے طور پر استعمال کیا۔ انہیں اشعر الشعراء بھی کہا گیا، انہیں خدائے سخن بھی قرار دیا گیا، انہیں سرتاج الشعراء بھی کہا گیا، اور قنوتی شاعر کا لقب سے بھی نوازا گیا، کیونکہ ان کی شاعری میں درد و غم کا جو ہے عنصر بہت حاوی ہے، لیکن اتنے منفرد انداز سے کہ وہ درد و غم جو ہے صرف ان کی شخصیت تک محدود نہیں رہتا، وہ آفاقی نوعیت اختیار کر لیتا ہے۔ ہر انسان کا جو اس دنیا میں موجود ہے، جو مشکلات سے گزرتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ میر ان کی زبان بول رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلی دیکھیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں، تو اگلی شخصیت اصل نام تھا ان کا خواجہ حیدر علی، اور ان کا تخلص تھا آتش، اور انہیں دبستان لکھنؤ کا نمائندہ شاعر اس لقب سے نوازا گیا۔ اگلی شخصیت ہمارے پاس ہے، اصل نام تھا ان کا نواب مرزا خان، داؤ دہلوی کے قلمی نام سے مشہور ہوئے، تخلص اصل میں ان کا ہے داغ، انہیں بلبل ہند کے لقب سے نوازا گیا، دبیر الدولہ، فصیح الملک اور مقرب السلطان، ان تمام القابات سے ان کو نوازا گیا۔ اس کے بعد اگلی شخصیت ہمارے پاس مشہور و معروف شاعر حسرت موہانی، جن کا اصل نام تھا سید فضل الحسن، اور قلمی نام تھا حسرت موہانی، موہان کے رہنے والے تھے، اس نسبت سے موہانی کہلاتے ہیں، اور اس قلمی نام کے حوالے سے یاد رکھتے ہیں کہ حسرت کا جو لفظ ہے وہ بطور تخلص وہ اپنی شاعری میں استعمال کرتے تھے۔ انہیں بہت سارے القابات سے نوازا گیا، انہیں شاعر تغزل کہا گیا، رئیس المتغزلین کہا گیا، مسیحا غزل، سید الاحرار، غزل کی آبرو یا آبرو غزل انہیں قرار دیا گیا، اور انہیں جدید غزل کا امام اس لقب سے بھی نوازا گیا۔ اگلی شخصیت ہمارے پاس ہے محمد منیر خان، اور المعروف منیر نیازی، یہ ان کا قلمی نام تھا، اور
منیر کو بطور تخلص استعمال کرتے تھے. انہوں نے بھی کوئی نیا لفظ استعمال نہیں کیا اپنے تخلص کے لیے، بلکہ اپنی اصل نام ہی کا ایک جز، ایک لفظ بطور تخلص استعمال کیا. اس کے بعد دیکھیے اگلی جو شخصیت ہمارے پاس ہے، احمد فراز کے نام سے مشہور و معروف شاعر. اصل نام تھا ان کا سید احمد شاہ. احمد فراز ان کا کلمی نام، جس میں لفظ فراز کو وہ بطور تخلص استعمال کرتے تھے. انہیں ٹین ایجر شاعر کے لقب سے نوازا گیا. اس کے بعد اگلی شخصیت ہمارے پاس ہیں قابل اجمیری صاحب کی. بہت اعلیٰ درجے کے شاعر، بہت کم عمر پائی لیکن بہت کم لکھا، لیکن بہت خوب لکھا. قابل اجمیری ان کا کلمی نام تھا، اصل نام تھا عبدالرحیم. اس قابل اجمیری میں اجمیر، اب آپ سمجھ سکتے ہیں ایک جگہ کا نام ہے، اس کی نسبت ہے. قابل جو لفظ انہوں نے اب اپنے کلمی نام میں استعمال کیا ہے، یہ ان کا تخلص تھا. اس کے بعد اگلی شخصیت ہمارے پاس ہیں آغا حشر کاشمیری. ان کا اصل نام تھا آغا محمد شاہ، مشہور و معروف ڈرامہ نگار ہیں. کلمی نام تھا آغا حشر کاشمیری. اس میں کیونکہ شاعر بھی تھے یہ، تو لہٰذا یہ حشر کا لفظ بطور تخلص بھی استعمال کرتے تھے. انہیں اردو ڈرامے کا شیکسپیئر بھی کہا گیا، انہیں اردو کا مارلو بھی قرار دیا گیا. اس کے بعد اگلی شخصیت ہمارے پاس مرثیے کے حوالے سے مشہور و معروف شخصیت میر ببر علی انیس. ان کا تخلص انیس تھا. اب دیکھیے انہوں نے اپنے تخلص اپنی شاعری میں استعمال کرنے کے لیے جس لفظ کا کوئی نئے لفظ کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ اپنے نام ہی کے ایک جز کو اپنا تخلص بنایا. انہیں اردو مرثیے کا بادشاہ قرار دیا جاتا ہے. اس کے بعد یہاں تک ہمارے آج کے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے. اس میں آپ نے مختلف شعراء کرام کے حوالے سے، مصنفین کے حوالے سے آگاہی حاصل کی کہ ان کا اصل نام کیا تھا، تخلص کیا تھا، لقب یا خطاب کیا تھا. امید ہے کہ اس سے آپ کو اپنے امتحانات کی تیاری میں خاطر خواہ مدد ملے گی. اگر آپ کو یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہو تو آپ اسے لائک کر سکتے ہیں. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. آپ سیکنڈری اسکول کے طالب علم ہوں یا کالج کے، آپ ڈگری کلاس میں زیر تعلیم ہوں یا آپ کسی بھی پروفیشنل ادارے میں انٹری ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں، انگلش تمام ایگزامز اور ٹیسٹ کا لازمی حصہ ہے اور اب اس کی تیاری کرنا بے حد آسان ہے. ہمارا چینل ایزی انگلش بائی محمد رئیس انگلش گرامر کے مشکل ٹاپکس کو انتہائی آسان اور دلچسپ انداز میں پیش کرتا ہے، اور ہر ٹاپک کے اختتام پر مختلف امتحانی پرچہ جات میں آنے والے سوالات حل کر کے بہترین عملی مشق کی سہولت بھی فراہم کرتا ہے. تفصیلی مطالعے اور مکمل مہارت کے حصول کے لیے ہمارے چینل ایزی انگلش بائی محمد رئیس کو وزٹ کیجیے. ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے تعلیمی معیار اور دلکش پیشکش کو ضرور پسند کریں گے.